کر رہے تھے جی کھانے پینے سے متعلق ہی، لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے جا کے. اور ظاہر ہے کھانے پینے سے متعلق مطلب کیا بیسٹ آئٹم ہوتے ہیں جو سحر و افطار میں کیے جا سکتے ہیں. لیکن آج ایک امپورٹنٹ ڈے ہے صدف، اینڈ یو نو واٹ دیٹس اٹس کالڈ ہیئرنگ ڈے. ہیئرنگ ڈے یہ وہ سماعت والا دن نہیں ہے. ہاں یہ قوت سماعت والا دن ہے. ہاں جی. تو الحمدللہ مطلب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کافی دفعہ ریئلائز نہیں کرتے کہ کز لائک وی آر ہیلدی. اللہ نے ہمیں ہر چیز سے بلیس کیا ہے، سننے کی سماعت سے، دیکھنے کی سماعت سے، بولنے کی سماعت سے. بٹ دیر آر ڈیز جو کہ ان جو لوگ قوت سماعت سے محروم ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کام کیا جاتا ہے، اویئرنیس کریٹ کی جاتی ہے. بالکل. تو آج دنیا بھر میں سماعت کا دن منایا جا رہا ہے. جیسے کہ سائن نے بھی بتا دیا، آپ کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتی ہوں. مقصد لوگوں کو یہ جو ہمارا کان ہے اس کی اہمیت اور سماعت سے متعلق جو مشکلات ہمیں ہو سکتی ہیں، جو بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، اس سے اویئرنیس دینا ہے، اس سے آگاہ کرنا ہے. آج فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج کے ENT ڈپارٹمنٹ کی اہم کامیابی کا ذکر ہم ضرور کریں گے، جہاں سماعت سے محروم 50 افراد کی سماعت کو تھوڑا سا نام شاید مشکل ہے، کوکلیئر امپلانٹ جو ہے اس سے بحال کیا گیا ہے. اور اس امپلانٹ نے جدید ترین طریقہ علاج ہے جو افراد کے لیے جو کہتے ہیں نا پیدائشی طور پہ قوت سماعت سے محروم ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ جب بڑی ایج پہ پہنچتے ہیں، اولڈ ایج پہ پہنچتے ہیں، تو پھر ان کی قوت سماعت جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، انہیں اونچا سنائی دینے لگتا ہے. تو کیا یہ امپلانٹ ان لوگوں کے لیے بھی ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اور ایک چیز اور ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم ہر پولیوشن کی بات کرتے ہیں، ایئر پولیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم نوائز پولیوشن کی بات نہیں کرتے کہ لاؤڈ آوازیں، لاؤڈ میوزک اور اتنا شور شرابہ اگر آپ سڑکوں پہ نکلیں نا، پی پاں پو، وہ کتنا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. اس پر بھی بات کرنا آج ضروری ہے. بالکل جی. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نصرت رضا، پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ENT فاؤنڈیشن یونیورسٹی میڈیکل کالج. تھینک یو ویری مچ فار جوائنگ دا پروگرام سر. بات کریں گے ہم ابھی کوکلیئر امپلانٹ کی بات کر رہے تھے. پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ موروثی بہرے پن کی کیا وجوہات ہیں اور یہ ہمارے ملک میں اس کی کیا شرح ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کے ARY نیوز سب سے پہلے تو میں آپ کے ARY نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ورلڈ ہیئرنگ ڈے کے حوالے سے اس پروگرام کا انعقاد کیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، موروثی بہرے پن کی کامن وجوہات میں سے دوران حمل ماں کو روبیلا یا کسی انفیکشن کا ہو جانا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ کزن میرجز کی کثرت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. تقریباً یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ تقریباً 80% یا اس سے بھی زیادہ موروثی طور پر بہرے بچوں کے پیرنٹس آپس میں کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں. اس وجہ سے پاکستان میں موروثی بہرے پن کی تعداد 1.6 in every 1000 ہے، یعنی ہر 1000 میں سے 1.6 بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی سنائی نارمل سے کم ہوتی ہے. تو جو کہ آپ شرح سمجھتے ہیں زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ جی تقریباً پوری دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ہے. اور جیسے میں نے کہا پروبیبلی کزن میرجز کی کثرت اس کی بنیادی وجہ ہے. That's very alarming. That's very alarming. اور سر یہ بتائے گا کیا موروثی بہرے پن کا علاج ممکن ہے؟ اینڈ اگر ممکن ہے تو کوکلیئر امپلانٹ کس طریقے سے اس کے علاج کے اندر ہیلپ کرتا ہے؟ جی دیکھیں وہ ڈیسیبل یونٹ ہوتا ہے آواز کی اونچائی کا. ترقی یافتہ ممالک میں رائٹ ایٹ برتھ پتہ چلا لیا جاتا ہے کہ بچہ کتنے ڈیسیبل پہ سن رہا ہے. عام انڈیویجول ایک نارمل بچہ تقریباً 10 سے 15 ڈیسیبل تک سن رہا ہوتا ہے. اگر بچہ کوئی 50 یا 60 ڈیسیبل پہ سنے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سنائی کم ہے اور اس کو ہیئرنگ ایڈ لگانی چاہیے. لیکن اگر 80 یا 90 ڈیسیبل پہ بھی بچہ نہ سنے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی سنائی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اس صورت میں ہیئرنگ ایڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر کوکلیئر امپلانٹ کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا تو یہ کوکلیئر امپلانٹ کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ اس کی ایک تو لاگت کتنی ہے، ایک عام انسان جو کہ ایک ایوریج اس کی سیلری ہے، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟
دیکھیں کوکلیئر امپلانٹ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو کہ کان کے سننے والے حصے میں سرجری کے ذریعے امپلانٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی قیمت کافی زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں ایف ڈی اے اپرووڈ برانڈز کے جو کوکلیئر امپلانٹ ہیں وہ تقریباً ان کی قیمت 25 لاکھ کے اراؤنڈ ہے. صرف الیکٹرانک ڈیوائس کی قیمت میں بتا رہا ہوں، باقی آپریشن اور باقی لاگت اس کے علاوہ ہے. تو ایک عام پاکستانی ہمارے جیسے ایک کم آمدنی والے ملک میں اس کو افورڈ عام طور پہ نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ کچھ فلاحی ادارے ہیں جو کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کی، ان افراد کی مالی مدد فراہم کرتے ہیں، جن میں پاکستان بیت المال سب سے آگے ہے. اچھا ٹھیک. بیت المال سر، مالی امداد، بیت المال سے مالی امداد وصول کرنے کا کوکلیئر پلانٹ کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا پروسیس ہے؟ جی اگر والدین کو پتہ لگ جائے کہ ان کا بچہ موروثی طور پہ اب نہیں سن سکتا، قوت سماعت سے محروم ہے، تو وہ پہلے بیت المال کی ویب سائٹ پہ اپلائی کرتے ہیں. بیت المال والے اس بچے کو ہمارے یا کسی بھی ایسے اسپتال میں جہاں کوکلیئر امپلانٹ ہو رہا ہے ادھر ریفر کر دیتے ہیں، اور کچھ ہم ٹیسٹ کر کے پتہ چلاتے ہیں کہ اس بچے میں کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے یا نہیں. عام طور پہ 90% موروثی بہرے پن والے بچے کوکلیئر امپلانٹ لگوا سکتے ہیں. تو جب ہم کلیئر کر دیں کہ بچے میں کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے تو بیت المال تقریباً ہر بچے کو 21.5 لاکھ کی مالی امداد فراہم کرتا ہے، جس سے وہ سبسیڈائز ریٹ پہ کوکلیئر امپلانٹ ڈیوائس بھی لے سکتا ہے اور سرجری بھی کروا سکتا ہے. اچھا، اور کیا پرسنٹیج ہے کہ اس امپلانٹ کی آپریشن کے بعد بالکل نارملی سننے لگے گا وہ پیشنٹ؟ دیکھیں، پہلے جیسے میں نے کہا کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹ کا کتنا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد ہی ہم یہ کرتے ہیں. اگر کوکلیئر امپلانٹ پہلی برتھ ڈے پہ لگوا لیا جائے تب تو تقریباً بچہ بالکل نارمل ہیئرنگ ڈیولپ کر لیتا ہے اور اسپیچ اور ہر لحاظ سے بالکل نارمل بچے کے طور پہ بڑا ہوتا ہے. جیسے ایسے بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بچہ اشارے کی زبان اور لپ ریڈنگ کو استعمال کرنے لگتا ہے کمیونیکیشن کے لیے، اس کے بعد اس کا جو دماغ کا سننے والا حصہ ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا کم کر دیتا ہے. اور 5 سال کے بعد بچے کو کوکلیئر امپلانٹ کر بھی دیا جائے تو اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جتنا کہ پہلے سال میں اگر کر دیا جائے تو حاصل ہو سکتا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ اب تک کتنے بچوں کا یہ والا امپلانٹ جو ہے وہ فٹ کر چکے ہیں، یہ والا آپریشن کتنے بچوں کا سکسیسفلی کر چکے ہیں؟ دیکھیں، یہاں فاؤنڈیشن ہسپتال سے پہلے میں سی ایم ایچ میں کام کرتا تھا، ادھر میں ہیڈ آف دا ای این ٹی ڈپارٹمنٹ تھا. وہاں میں نے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا اور تقریباً 350 بچوں کا آپریشن میرے ہوتے ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے ہسپتال سوئچ کر لیا اور میں فاؤنڈیشن ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں ہوں. یہاں پہ بھی تقریباً 53 بچوں کا کر لیا ہے، تو آپ سمجھیں تقریباً 450 بچوں کا کر چکا ہوں. صحیح. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے کیا میسج ہے جو آپ دینا چاہیں گے؟ جی، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر قوت سماعت سے محروم ہے تو اس کا علاج ممکن ہے. اس کو آئسولیشن میں مت رکھیں، اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ مین سٹریم آف پاپولیشن میں شامل ہو سکے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں تو پیدائش کے وقت ہی کچھ اسکریننگ ٹیسٹ کر کے پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ بچہ صحیح سن رہا ہے یا نہیں. بٹ ہمارے ملک میں جب تک یہ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوتا، والدین کو بچوں میں کچھ سائنس خود ریکگنائز کرنے ہیں. جس طرح ایک تقریباً 6 ماہ کا بچہ جو ہے وہ آواز کو لوکلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ ارریلیونٹ ورڈز بغیر مطلب کے لفظ بولنا شروع کر دیتا ہے. تقریباً 8-9 مہینے کا بچہ کچھ نہ کچھ لفظوں پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے، جس طرح ماں کی آواز پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے اور کچھ بیسک کمانڈز پہ رسپونڈ کرنے لگتا ہے. اور پہلی برتھ ڈے پہ عام طور پہ بچے کو پہلا لفظ بول دینا چاہیے. ان سائنس کو والدین خود ریکگنائز کر سکتے ہیں، اور اگر وہ سمجھیں کہ بچے کے یہ مائل سٹونز اس طرح نہیں ہو رہے پورے جس طرح ہونے چاہیے، تو وہ فوراً کسی اچھے ای این ٹی سرجن کے پاس آئیں اور اسے اسکریننگ ٹیسٹ کروا کے پتہ چلائیں کہ بچہ سن رہا ہے یا نہیں.
تاکہ اگر نہیں سن رہا تو اس کا علاج فوراً کیا جا سکے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سید نصرت ہمارے ساتھ تھے. اور آئی ہوپ کہ آج ہیئرنگ ڈے کے اوپر یہ جو بات ہے یہ نیوز پروڈیوسرز بھی ریئلائز کر لیں, جو کہ ہمارے کان میں اکثر کبھی اونچا بول رہے ہوتے ہیں. تو قوت سماعت بہت امپورٹنٹ ہے, اور پلیز خیال رکھا کریں اینکرز کا بھی جنہوں نے IFP لگائی ہوتی ہے. آئی ہوپ ٹو ہوم اٹ ہم لوگ جو ہے نا بہت اس چیز سے کہتے ہیں نا ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ وائسز بھی سن رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, تو ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ. لیکن ویسے آج ایک اور دن بھی ہے, اور وہ دن ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد.